الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. آج ہماری تفسیر ہوگی پارہ نمبر 25 سورہ شعراء آیت نمبر 13 سے. جیسا کہ کل کی تفسیر میں ایک حدیث ہمارے پاس گزری تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ دوبارہ وہ حدیث ذکر کرو. وہ حدیث کیا ہے؟ ترمذی میں ہے حدیث ہے، مسند احمد میں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سسم آئے باہر، سیدھے ہاتھ میں ایک کتاب تھا، الٹے ہاتھ میں ایک کتاب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کیا تم کو معلوم ہے کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نہیں معلوم نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس میں جنتیوں کا نام لکھا ہوا ہے. سیدھے ہاتھ میں جو کتاب تھی اس میں جنتیوں کا نام، ان کا نام، ان کے باپ داداؤں کا نام پورا، یعنی کہ جنتیوں کا نام لکھا ہوا ہے. پھر الٹے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ اس میں کیا لکھا ہے معلوم؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نا اس میں جہنمیوں کا نام لکھا ہوا ہے. یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں جو کتاب تھا اس میں جنتیوں کا نام، الٹے ہاتھ میں جو کتاب تھا اس میں جہنمیوں کا نام. یعنی کہ اگر آسان سے کہوں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کون جنتی کون جہنمی. دونوں کتاب، اس میں جنتیوں کا نام تھا، اس میں جہنمیوں کا نام تھا. صحابہ ڈر گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اب عمل کیوں کریں ہم لوگ، جبکہ کنفرم ہو چکا ہے جنتی ہے جہنمی ہے، عمل کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سددوا وقاربوا، دین پر جم جاؤ، دین پر جم جاؤ. اگر آپ نیک رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دے گا. اگر کوئی انسان برا رہے گا اس کے لیے برائی کا راستہ آسان ہو جائے گا. آج خود معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں ایک انسان برائی میں آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ایک انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہے. یعنی کہ ایک انسان جو جہنمی والا کام کرتے جاتا ہے، مطلب برا کام کرتے جاتا ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جہنم میں داخل ہوگا، تو شروع ہی سے ویسے ہی کام کرتے جاتا ہے. ایک انسان جہنمی والا کام کرتے جاتا ہے. تو وہی حدیث میں کہ کل میسر لما خلق لہ، اللہ نے آپ کے لیے، آپ کو جس کے لیے پیدا کیا ہے آپ کو وہ آسان ہو جائے گا. اگر آپ کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اسی پر آپ جم جائیں گے. اگر کوئی انسان جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو، جھوٹ جو بھی جہنم کا راستہ ہے اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا. بلکہ یہ حدیث جو ہے نا شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد آج ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر، دیکھیے یہاں یہ جو اس میں جو تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا کون جنتی ہے کون جہنم، یہ ہم عقل لے جوڑائیں. کیوں اللہ نے ایسا لکھ دیا؟ نہیں، تقدیر میں ہے، ہوگا ہو کرے گا. ہر چیز تقدیر میں ہے، ہر چیز تقدیر. کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں، اے ٹو زیڈ. تو ہم یہاں سوال نہیں کریں گے کیوں اللہ نے لکھ دیا یہ جنتی یہ جہنمی، ہم سوال نہیں کریں گے. فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. یعنی کہ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 13 سے، آیت نمبر 13 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہیں کہ یہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم اسی کی عبادت کرو. ہاں یہ توحید ہے. یہ توحید کا حکم کون دیتے تھے؟ نوح علیہ السلام دیتے تھے. یہی توحید کا حکم ابراہیم علیہ السلام دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے جو توحید کا حکم دیتے تھے.
تو وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ بھی توحید کا حکم دیا کرو. پہلی بات یہ ذکر ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اس آیت میں کیا بتا کر ہم وہ معلوم کریں گے. یعنی کہ اللہ نے تمام انبیاء کو توحید کا حکم دیتے ہیں تو اپنے قوم والوں کو توحید کی بات بتاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لوگوں کو توحید کی بات بتاؤ. یہ ایک بات ذکر ہے، پہلی بات. دوسری جو بات ہے آیت نمبر 13 میں، اے نبی تم اختلاف مت کرو، لوگوں میں اختلاف مت ڈالو. یہ دوسری بات ذکر ہے. تیسری جو بات ہے، جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں کافروں کو ہضم نہیں ہوتا. جیسے کہ آج بھی دیکھیں کافر، ان کو غصہ آتا ہے، کیوں وہ توحید کی دعوت دیتا ہے؟ کافروں کو ہضم نہیں ہوتا ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا جب نبی دین کی دعوت دیتے ہیں یہ کافروں کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو غصہ آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں مسلمان توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی کافروں کو تکلیف ہوتی ہے جب مسلمان توحید کی دعوت دیتا ہے. اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے، یعنی کہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم دین کی دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں ایک بات یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے خاص بندے بنا لیتا ہے. چاہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کون بھی ہو سکتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف جو نا ہدایت دیتا ہے. آیت نمبر 13 میں اتنی باتیں ذکر ہے. چلے ہم لوگ ترجمہ تفسیر معلوم کریں گے. شرع واضح کر دیا، شرع واضح کر دیا، لکم تمہارے لیے، من الدین دین میں سے. اس دین کو اللہ نے واضح کر دیا. آسان ترجمہ، اس دین کو اللہ نے واضح کر دیا. اچھا کون سا دین ہے بھائی؟ اب سوال یہ کون سا دین ہے؟ ما جو وصا، جو اللہ نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، بھی اس کا، کسے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے دین دیا ہے اس دین کو اللہ نے واضح کر دیا. کون سا دین ہے؟ توحید. نوح علیہ السلام کون سا دین لے کر آ کر تھے؟ توحید. الفاظ تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ ترجمہ سمجھ جائیں گے تو آسان ہے. یعنی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح تم توحید کی دعوت دو. ما وصا بھی نوح، جو ہم نے نوح کو وصیت کی، کیا؟ اے نوح تم توحید کی دعوت. اچھا والذی، اور جو اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف. اے نبی ہم نے جو آپ کی طرف جو وحی کی ہے وہی بات ہم نے نوح علیہ السلام سے بھی وحی کی ہے. اے نبی ہم نے جو آپ سے کہا ہے توحید کی دعوت دو، وہی بات ہم نے نوح علیہ السلام سے بھی کہا ہے. جس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں. آسان ترجمہ، والذی اوحینا الیک. یہ توحید کی دعوت کون کون دیتے تھے؟ وما جو وصینا، جو ہم نے وصیت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ہم نے حکم دیا، وصیت کیا توحید کی دعوت دینے کا. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. یعنی کہ الفاظ تھوڑا مشکل ہے، اس کا معنی بہت آسان ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تمام کو توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دینے کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں ان اقیم الدین، ایک کہ تم قائم کرو دین کو، ایک کہ تم توحید کی دعوت دو. ان ایک اقیم، ایک کہ تم قائم کرو، کسے؟ الدین، توحید. تمام انبیاء کو اللہ نے توحید کا حکم دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توحید کا حکم دیا. آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ بھی لوگوں کو توحید کا حکم دو. اسی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو تمام کو پیدا کیا. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو توحید کی دعوت دینا. وما خلقت الجن والانس الا لیوحدون، لیعبدون، جیسا کہ لیوحدون. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ توحید پر، اسی توحید پر. ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے. یاد رکھیں، کنگال انسان ہو. اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، آپ دنیا کے سب سے بڑے غریب انسان ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں دنیا کے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، توحید ہے، آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان ہیں. آپ تو یہی تو بلال رضی اللہ عنہ غریب صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کی. عمار رضی اللہ عنہ غریب صحابہ تھے، اسلام قبول کی. اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو دے دیا کہ بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تھے. غریب صحابہ بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے. اتنا بڑا مقام، وہ زمین میں چلتے تھے، قدموں کی آہٹ آتی تھی جنت میں. یہ بلال جن کو اللہ نے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ، یہاں دیکھیں، ہمارا اصل مقصد جو نا انبیاء کو بھیجنے کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، بس. اس کے بعد وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، تم اس میں اختلاف، لا نہیں، تتفرقوا، اختلاف پیدا نہیں کرو اس میں.
تتفرقوا، یعنی کہ تم الگ الگ مت بٹو. جیسا کہ آج امت مسلمہ 70 پر 3 فرقے میں بٹی ہوئی ہے. کوئی اپنے آپ کو بریلوی بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادری بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قبر پرست بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چشتی بولتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نقش بندی بولتا ہے. کتنے فرقے ہیں آج ہمارے پاس. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تم فرقے میں مت بٹو. آپ کو کس طریقے پر چلنا ہے؟ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کو چلنا ہے. بس صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کو سمجھے اس پر عمل کرے، آپ بھی اسی طرح عمل کرنا ہے، اسی طرح سمجھنا ہے. بس یہی اصل دین ہے. اگر آپ صحابہ کے طریقے سے اگر آپ ہٹ جائیں گے، آپ کا شمار فرقے میں ہوگا. یہی وہ فرقہ جو گمراہ ہوگا. اگر آپ قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر نہیں سمجھیں گے، آپ کا شمار گمراہ فرقے میں ہوگا. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، تم اختلاف مت بانٹو. آج دیکھیں لوگ جو ہے نا کئی فرقے، جیسا کہ جماعت اسلامی ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پوری دنیا میں حکومت قائم کرنا ہے. بس مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ ٹارگٹ نہیں کرے کہیں بھی. بلکہ کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جو ہے نا ہمارا دین کا اصل مقصد حکومت قائم کرنا ہے. کہیں بھی نہیں ہے. جبکہ جماعت اسلامی کی جو سوچ ہے آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی کہ یہاں جو اصل جو بات ہے وہ ہے کہ تم اختلاف مت بانٹو. اگر آپ ہیں، آپ صحیح راستے پر رہنا چاہتی تو آپ قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھو. بس صحابہ کے طریقے پر سمجھو تو آپ جو ہے نا صحیح فرقے پر ہوں. قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنے کے لیے آسان جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، اس طرح تفسیر سعدی ہے، اسی طرح تفسیر اضواء البیان ہے، اسی طرح تفسیر المیسر ہے. اس طرح کئی تفسیر ہے جو آپ کو قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھاتے ہیں. بس تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبرا تکلیف ہوتا ہے. کبرا تکلیف ہوتا ہے کسے؟ علی المشرکین، کافروں کو تکلیف ہوتا ہے. ما تدعوہم، ما جو تدعوہم، اے نبی جو آپ بلاتے ہیں لوگوں کو الیہ دین کی طرف. یعنی کہ آپ جب دین کی دعوت دیتے ہیں کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسا کہ آج بھی کافر ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب ایک مسلمان دین کی دعوت دیتا ہے، یہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. وہی اللہ نے کہا کہ کب برا تکلیف ہوتی ہے کافروں کو جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ یجتبی چن لیتا ہے، اللہ چنتا ہے الیہ اس کی طرف من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ یجتبی کا ایک آسان معنی، اللہ اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ان میں سے کون ہی؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ہم نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اپنے خاص بندوں میں. کون ہی؟ آدم علیہ السلام. تو اسی طرح ایک اور جو نام ہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خاص بندوں میں ان کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد مومن جو بھی مومن ہیں، اگر آپ مومن ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ خاص بندے ہی یاد رکھیں. ثم اجتبا، اللہ خاص چن لیتا ہے. یہ اللہ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم اجتبا، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے. ویہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کی طرف. من یونیب، جو لوٹتا ہے. یونیب کا مطلب لوٹنا. اگر آپ دین کی طرف آئیں گے اللہ آپ کو ہدایت دے گا. اگر ہم خود گھر میں بیٹھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ہم خود دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ یعنی کہ وہ یہ ہدی اللہ ہدایت دیتا ہے الیہ اس کی طرف من یونیب، جو لوٹ کے آتا ہے. اگر آپ خود بیانات سننے کے لیے جائیں گے پروگرام میں، آپ خود دین کے بیانات سنیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اگر آپ خود دین کے پاس جائیں گے اللہ آپ کو ہدایت دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی کہ اگر آپ خود دین کی طرف آئیں گے اللہ آپ کو ہدایت دے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات توحید کی دعوت دیتے ہیں. پوری نبی توحید کی دعوت دیے، اے نبی آپ بھی توحید کی دعوت دو. دوسرا اختلاف مت کرو. تیسرا کافر کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی دین کی دعوت دیتے ہیں ہم، کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. چوتھا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اگر آپ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چن لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو آگے بڑھتا ہے، جو دین کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 14 میں، کہ آیت نمبر 14 میں کیا بتا کر ہے کہ یہود و نصارہ انہوں نے اختلاف کیا. کب؟ علم آنے کے بعد. یہود و نصارہ کے پاس تورات میں لکھا تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تورات میں لکھا تھا یہ بات، اے یہود و نصارا آپ کو ان پر ایمان لانا پڑے گا، یہ بات تورات میں لکھا تھا. لیکن یہود و نصارا کو معلوم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایمان نہیں لائے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. کیوں ہم ان پر ایمان لانا ہے؟ حسد تھا یہود و نصارا کو، اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. جیسے کہ ہم بولتے نا انہیں کچھ پڑھ لیا، ہمیں خاندان میں انہیں کیک نہیں پڑھا. آج خاندان میں خود بات ہوتی ہے، انہیں پڑھ لیا میں کیک نہیں پڑھا، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ نہیں. جیسے کہ حسد ہوتے نا خاندان، بھائی بھائی میں حسد، اس طرح جی حسد تھا. یہود و نصارا بولتے ہم کیوں ایک محمد پر ایمان لانا ہے؟ حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ یہود و نصارا جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. کیسا جانتے تھے؟ تورات انجیل میں لکھا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور بات اس میں ذکر ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ عذاب کب آئے گا، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا. اگر یہ تقدیر میں بات نہ ہوتی تو اسی دنیا میں یہود و نصارا پر عذاب آ جاتا. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ جو ہے نا مثال طور پر 40 سال کے بعد عذاب آنے والا ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا. اگر اللہ نے اس طرح نہ لکھا ہوتا تو اسی لمحے میں کافروں پر عذاب آ جاتا، یہود و نصارا پر عذاب آ جاتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس یہود و نصارا کے بعد یہود و نصارا پر تورات انجیل نازل ہوئی تھی، اس طرح مکے والوں پر قرآن نازل ہوئی تھی. مکے والے جو نا اسی قرآن پر جو نا وہ شک کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. اتنی باتیں یہاں ذکر ہیں. دیکھیے آیت نمبر 14 میں وما تفرقوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، وما تفرقوا اختلاف نہیں کیا، الا مگر من بعد اس کے کہ جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا تھا. آسان ترجمہ ما اور اللہ ہٹا دو، آپ ترجمہ آسان کرنے کے لیے. تفرقوا، یہود و نصارا نے اختلاف کیا. کب؟ من بعد اس کے کہ ما جاءہم، ان کے پاس آیا العلم، ان کے پاس علم تھا یہود و نصارا کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، تورات میں لکھا تھا. لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تورات میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اس کے باوجود بھی یہود و نصارا ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے بھائی ایمان؟ بغین، حسد کی وجہ سے، نعوذ باللہ، بینہم، حسد کی وجہ سے. یہی حسد ہے آج. حسد کی وجہ سے آج خاندان دور ہو جاتے ہیں. حسد ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہدایت سے روکتی ہے. اگر آپ حسد کریں گے ہدایت سے آپ دور ہو جائیں گے. ہدایت سے کبھی دور مت. یعنی کہ یہود و نصارا ہدایت سے کیوں دور ہو گئے؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے ہدایت سے وہ دور ہو گئے. وہی اللہ نے فرمایا یہود و نصارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کیونکہ حسد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد اللہ نے کہا ولولا، اگر نہ ہوتا، کلمہ تقدیر میں، سبقت من ربک، اپنے رب کے، یعنی کہ یہاں ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی، یہاں تک کا آسان جو ترجمہ ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو یہودیوں کو ابھی اسی سیکنڈ میں عذاب آ جاتا. اسی سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا. ولولا، اگر اللہ تعالیٰ نہ لکھا ہوتا اپنی تقدیر میں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، یعنی کہ اجل مسمی یعنی کہ 40 سال کے بعد یہود و نصارا پر عذاب آئے گا. اس طرح اللہ لکھ دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح نہ لکھا ہوتا تو لقضی بینہم، اسی سیکنڈ میں ان کو عذاب آ جاتا. اسی سیکنڈ میں. یعنی کہ یہاں الفاظ مانی آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر معنی سمجھ جائیں گے تو آسان ہے. یعنی کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ عذاب اس وقت آئے گا. اگر اللہ نے تقدیر میں اس طرح نہ لکھا ہوتا تو اسی سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارا کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک الذین جو اورثوا، وارث بن گئے، الکتاب، اس کتاب کا، اس کتاب کا وارث کون؟ من بعدہم، ان کے بعد. کن کے بعد؟ یہود و نصارا کے بعد. یہود و نصارا کے پاس کتاب کون سا تھا؟ تورات انجیل. یہود و نصارا کے بعد اس قرآن کے وارث کون بنے؟ کفار مکہ. کفار مکہ اس وقت جو یہودی تھے تمام لوگ، اس وقت جو یہودی تھے تمام لوگ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود و نصارا کے بعد اس قرآن کا وارث کون بنے؟ کفار مکہ. تو انہوں نے کفار مکہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لفی شک، وہ شک کرتی اس قرآن کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں شک کرتی ہے یہود و نصارا. اور منہ مریب، شک میں پڑ جاتے ہیں. شک، مریب کا معنی بھی شک ہے، جیسا کہ لا ریب فی، ریب کا معنی شک. یعنی کہ یہود و نصارا کے بعد یہ جو مکے والے ہیں انہوں نے اس قرآن کے بارے میں انہوں نے شک میں پڑ گئے. یعنی کہ آسان ترجمہ آیت نمبر 14 میں، کیونکہ بعض
عربی زبان کے ایسے الفاظ ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن ایک مسلمان پر کیا چیز واجب ہے، اس آیت میں کیا بتایا ہوا، اگر آپ اتنا مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے، بس یہی آپ کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے اتنا واجب ہے کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا۔ تو گویا کہ اس آیت کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن آیت نمبر 14 میں 3 باتیں ذکر ہیں۔ یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہدایت سے دور ہو گئے، اگر آپ بھی حسد کریں گے ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا کہ اگر اللہ تعالیٰ تقدیر میں نہ لکھا ہوتا کہ عذاب آنا ہے بعد میں، اگر اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو یہود و نصارہ پر اسی سیکنڈ میں عذاب آ جاتا۔ تیسری جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ جس طرح تورات انجیل کے وارث بنے، اس طرح اس قرآن کے وارث کون بنے؟ کفار مکہ۔ جب کفار مکہ کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 بڑی آیت ہے لیکن بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 15 بڑی آیت ہے لیکن بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، اس میں 10 باتیں ذکر ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں 10 جملے ہیں، 10 جملے آپ الگ الگ کرو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں کیا ہے 10 جملے۔ سب سے پہلے فَلِذَلِكَ فاپس لِذَلِكَ، یعنی کہ یہود و نصارہ سب گمراہ ہی نا، اس وجہ سے فدع، اے نبی آپ ان کو دین کی طرف بلاؤ۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ کا مطلب یہود و نصارہ گمراہ ہیں، اس وجہ سے، فَلِذَلِكَ کا معنی اس وجہ سے، فدعو، اے نبی آپ ان کو دین کی طرف بلاؤ۔ پہلا جملہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، فدعو۔ یہ پہلا جملے کا ترجمہ ہے۔ دوسرا جملہ وَاسْتَقِمْ، آپ اس دین میں جم جاؤ، یعنی کہ آپ نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی ہے، کیسا پڑھو؟ کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ نے نماز پڑھا ہے، یعنی کہ دوسرا جملہ وَاسْتَقِمْ، آپ دین میں جم جاؤ، آپ دین میں جم جاؤ، کیسا؟ اپنے ایک عمل کرو، کیسا کریں گے؟ کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسا آپ کو بتایا گیا اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، جیسا آپ کو بتایا گیا اس طرح آپ دین پر جم جاؤ۔ یہ دوسرا جملہ ہے، آسان ہے، یعنی کہ یہ بڑی آیت ہے لیکن اس میں 10 جملے ہی سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے کہتی کہ ولا تتبع، لا نہیں، تتبع آپ پیچھے نہ جاؤ، اہواءہم، جو گنہگار ہیں، یعنی کہ گنہگاروں کے پیچھے آپ مت چلو۔ معاشرے میں گنہگار ہوں گے، ان کے پیچھے مت چلو، کافروں کے پیچھے مت چلو، شرابیوں کے پیچھے مت چلو، بے نمازیوں کے پیچھے مت چلو، ولا تتبع، تم اتباع نہ کرو، اہواءہم، جو گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے تمام، یعنی کہ آپ کا کوئی دوست گناہ کرنے والا ہے، آپ اس کے دوستی مت کرو، بس سلام سے رشتہ قائم کرو، یعنی کہ ولا تتبع اہواءہم۔ یہ تیسرا جملہ ہے، تم گنہگاروں کو دوستی نہ بناؤ، ان کے پیچھے مت چلو، کافروں کے پیچھے مت چلو، یہ تیسرا جملہ۔ چوتھا وقل، آپ کہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ اے نبی آپ کہو، آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، بما، جو انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، من کتاب، یعنی کہ اس سے پہلے جو جو کتابیں نازل کی گئی ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ آپ ہے، آپ بولتے ہیں کہ آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، من کتاب، اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو جو کتابیں ہیں ایمان لاتا ہوں۔ آپ بھی ایمان لاتی، میں بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی کہ کتابوں پر ایمان لانے کی 2 قسم ہیں۔ یہ ایک، جو جو کتابیں گزر چکی اس سے پہلے ہم بولیں گے کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لائیں۔ ایک دوسری جو قسم، خاص ہم اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، خاص ہم اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے، یعنی کہ چوتھا جو چیز ہے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، یعنی کہ آپ بولو کہ میں جو ہے نا اس سے پہلے جو جو کتابیں نازل کی گئی اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ چوتھا ہو گیا۔ پانچواں وَأُمِرْتُ، اللہ نے مجھے حکم دیا، لِأَعْدِلَ، کہ میں انصاف کروں، بینکم، تمہارے درمیان، انصاف کرو، لوگوں کے درمیان انصاف کرو، آپس میں انصاف کرو، یعنی کہ ہمیشہ انصاف کرو۔ یہ انصاف کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے، جو مسلمان انصاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اسے نور کا منبر دوں گے، ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ علی یمین الرحمن، جو انصاف کرے گا
اللہ تو اسے جنت میں نور کا ممبر اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ کہتی کہ لوگوں تم انصاف کرو. یہ چھٹواں جملہ ہو گیا. 3 4 5 پانچواں ہو گیا. اچھا چھٹواں کیا ہے؟ اللہ ربنا ہمارا بھی رب ہے، ربکم تمہارا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے. یعنی کہ کافر تمہارا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ بت نہیں ہے، سب کا رب اللہ تعالیٰ کا ہے. ہمارا بھی رب ہے، تمہارا رب، سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ چھٹواں جملہ ہو گیا. ساتواں جملہ لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے. میرے لیے میرا عمل، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے ان کا عمل ہے، اللہ ان کو ان کا بدلہ دے گا. کافروں کے لیے ان کے عمل کے بدلے اللہ ان کو بدلہ دے گا. جیسے کہ آپ جو عمل کریں گے یہ آپ کے لیے. لنا اعمالنا ہمارے لیے، کون؟ مسلمانوں کے لیے. ولکم اعمالکم ایک کافر تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم کو ان کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم دے گا. جیسا کہ سورہ کافرون میں ہے وہی مطلب ہے. لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ لا حجت بیننا و بینکم، لا نہیں، حجت لڑائی جھگڑا نہیں، ہمارے درمیان تمہارے درمیان. ایک کافر ہمارے درمیان تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں. یہ جہاد سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی. جہاد نازل ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا جہاد کا حکم دیتے. یہ جہاد سے پہلے والی آیت ہے. لا حجت، لا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ایک کافر ہمارے اور تمہارے درمیان جو نا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. پھر اس کے بعد 9واں جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ یجمع جمع کرے گا بیننا ہم تمام کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. اس کے بعد وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تمام کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 15 میں 10 جملے. کیا پہلا جملہ فَلِذَلِكَ فَدَعْ، دوسرا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تیسرا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، چوتھا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، پانچواں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، چھٹواں اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ساتواں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، آٹھواں لا حجت بیننا و بینکم، نواں اللہ یجمع بیننا، دسواں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. 10 جملہ 10 آسان ترجمہ ہے. پہلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلِذَلِكَ فَدَعْ، اے نبی ایک کافر ہیں مشرک ہیں آپ ان کو دین کی دعوت دو. فدع کا مطلب دین کی دعوت دو، سمجھ میں. دوسرا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ دین میں جم جاؤ، آپ عبادت کرو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. تیسرا کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تم کافروں کے پیچھے مت چلو، گنہگاروں کے پیچھے آپ مت چلو. چوتھا آپ یہ کہو کہ اس سے پہلے جو جو کتابیں نازل کی گئی ہیں میں تمام پر ایمان لاتا ہوں. پانچواں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں. یہ آپ سسم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، بلکہ پوری لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان انصاف کرو. چھٹواں اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرا اعمال ہے تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے. ایسا کہ سورہ کافرون میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ ساتواں کہا، آٹھواں کہ لا حجت بیننا وبینکم، اے کافر میرے تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ یجمع بیننا، نواں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمام کو اسی کی طرف جو ہے نا لوٹ کے آنا ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.